السلام علیکم۔ اس چینل پر آپ کو استغفراللہ کے معجزات سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ بھی اپنی زندگی بدلیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک ایسی سچی کہانی جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر تک نہ تھا، مگر استغفار نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اسے ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی، ایک ایسی عورت جس کی بہت جلد عمر میں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کا شوہر اسے بہت مارتا پیٹتا۔ کئی سال گزر گئے، اس کے 2 بچے ہوئے۔ ایک دن لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ اس کے شوہر نے اس کو اتنا مارا پیٹا اور اس کو طلاق دے دی اور اس سے اس کے 2 بچے چھین لیے۔ پھر وہ اپنی ماں کے گھر آ کے رہنے لگی۔ اور یہ کہانی میرے ہی محلے کی ایک عورت کی ہے۔ پھر اس کی شادی ہمارے محلے میں ہوئی۔ اس کے سسرال والے بہت تنگ مزاج تھے، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو اس نے ہاں کر دی۔ اب جہاں اس کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ اس سے بہت کام کرواتے، بہت کام کرتی، سارا دن کام کرتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کے 2 بچے ہوئے، وہ بڑے ہوتے گئے، لیکن وہ اپنے پچھلے 2 بچوں کے غم میں ہمیشہ رہتی کہ اس کے بچے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، اس کی اولادیں جوان ہو گئی، ان کی شادیاں کا ٹائم آ گیا۔ اس کے شوہر کے 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی اس کا وفات پا چکا تھا اور اس کی جیٹھانی جو کہ بہت ہی ایک شاطر عورت تھی، جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اس نے اس گھر کو اپنے نام کروا لیا اور اس کو اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ اب تک اس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے تھے، اب اس کے پاس اور کوئی سہارا بھی نہ بچا تھا، تو وہ اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ وہ اپنی بہن کے گھر رہتی، اس سے کام کاج کرتی اور وقت گزارتی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ مجھے میرا اپنا گھر مل جائے، میں ایسے کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کو کہا کہ آپ استغفار پڑھا کرو، استغفراللہ پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کو استغفار کی دعائیں یاد کروائی، ان کو کہا آیت کریمہ کی کثرت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی آیت کریمہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ خیر، اس نے اب اپنا معمول بنا لیا، وہ صبح 2 تسبیحاں آیت کریمہ کی پڑھتی اور شام کو 2 تسبیحاں آیت کریمہ کی پڑھتی۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے آیت کریمہ کے بارے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقت گزرتا گیا، وہ سارا دن استغفراللہ پڑھتی اور صبح اور شام کو آیت کریمہ کی تسبیحاں پڑھتی۔ آیت کریمہ بھی استغفار کی ہی ایک صورت ہے۔ وہ 1-2 سال تک اپنی بہن کے گھر میں رہی۔ آخرکار اس کے شوہر نے کہا کہ اب ہم گھر خرید رہے ہیں، گھر کے لیے جگہ خریدیں گے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے آ کر بتایا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ ہم گھر خرید رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایک دن اپنا گھر ہوگا۔ جگہ خریدنے کے بعد بھی ابھی تک اس گھر کو بنانے پہ بہت وقت لگنا تھا اور وہ اس بارے میں بہت پریشان تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، انہوں نے استغفار کو جاری رکھا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اب استغفار کی برکت سے ان کے گھر کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ دل ہی دل میں دعا کرتی کہ جلد از جلد یہ گھر مکمل ہو اور مجھے اپنا گھر نصیب ہو جائے تاکہ وہ اپنی بہن کے گھر سے وہاں آ جائے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 6 ماہ بعد اس کا گھر تعمیر ہو چکا تھا۔ اب جب اس کا گھر تعمیر ہو چکا تھا اور اس نے اپنا سارا سامان اٹھا کر اس نئے گھر میں شفٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ اس کے شوہر نے 2 ماہ بعد آنا تھا،
وہ کہیں شہر سے باہر کام کرتا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی جس کا کہیں رشتہ طے تھا، اس نے رشتے کا انکار کر دیا اور اس کا رشتہ اس کی بہن کی طرف ہی ہوا تھا۔ ایک بہت انبن بن گئی اور اس کے والد ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ جو انہوں نے 2 ماہ بعد آنا تھا وہ 4 ماہ گزر گئے۔ وہ گھر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ میرا شوہر تو مجھ سے فون پہ بھی بات تک نہیں کرتا اور مجھے اپنا نیا گھر تو مل گیا لیکن اس کی خوشیاں نصیب مجھے نہیں ہو رہی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے، اتنا نواز دیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی بہتر کریں گے۔ ان کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا اور ان کو کہا کہ استغفر اللہ کو پڑھتی رہیں، یہ مت سوچیں کہ اب آپ کو گھر مل گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب سے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی انہوں نے استغفر اللہ کی کثرت کو ختم کر دیا تھا اور اب وہ پھر نارمل روٹین میں آ گئی تھی۔ انہوں نے پھر سے استغفار کی تسبیحات کو شروع کیا۔ 1 ماہ گزرا اور رمضان کے بعد عید تھی۔ اس کا شوہر آیا اور اپنے بھائی کے گھر ٹھہرا۔ پھر ان کے بھائی نے ان کو منا کر اپنے گھر بھیجا بہت مشکل سے اور ان کی رسائی کروائی، اور اب الحمدللہ وہ خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ وہ آج بھی استغفر اللہ کی کثرت کرتی ہیں، صبح بھی، شام بھی، دن بھر، اور کہتی ہیں کہ استغفر اللہ نے جتنی میری زندگی بدلی شاید ہی کسی چیز نے بدلی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم دکھایا، میں کہ اس قابل بھی نہیں تھی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی اتنی مشکل زندگی میں راستے نکال سکتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیوں نہیں؟ تو آپ بھی آج ہی سے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ استغفر اللہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے صرف دہراتے رہیں، بلکہ دل سے ندامت محسوس کریں اپنے گناہوں کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تعداد میٹر نہیں کرتی، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کتنا دل سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ دل سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی مشکل کا شکار ہیں یا کسی طرح کی بھی، آپ کو بھی نیا گھر چاہیے، آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے، تو آپ بھی آج سے استغفر اللہ کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کا تجربہ کریں کہ کیسے استغفر اللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے انسان کے کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی بدلنے پہ قادر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور کوئی ایسی بہن یا آپ کا کوئی ایسا بھائی جو آج ایسی مشکلات کا شکار ہے تو اس کو یہ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ اس کے لیے آسانی کا سبب بن سکیں، اور اس سفر میں جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ معجزات آپ کو اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ آپ چند منٹ کے لیے سنیں اور پھر غافل ہو جائیں، یہ اس لیے آپ کو سنائے جاتے ہیں کہ آپ ان سے سبق حاصل کریں، سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوسروں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں، تو ہماری کیوں نہیں بدل سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، ہم بے بس ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں۔ دیر لگ سکتی ہے لیکن صبر کا اجر ہمیشہ ملتا ہے۔ ان خاتون نے بھی 2-3 سال صبر کیا استغفر اللہ کی کثرت، اس کے بعد ان کے حالات تبدیل ہو گئے۔ آج کل ہم انسان چاہتے ہیں کہ ہم ایسے عمل کریں اور دوسرے دن اس کا رزلٹ مل جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کم ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو آج سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔